تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپیل بھی کرتا ہوں. میں نے اپنے وکلا جو ہماری صرف تحریک انصاف میں نہیں، جو ویسے اس قوم کے وکلا ہیں، تنظیمیں ہیں، میں آج ان سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ جس قسم کا انہوں نے تشدد کیا، کروایا، یہ امپورٹڈ حکومت نے جس طرح لوگوں کے اوپر اور فیملیز، بچے تھے وہاں، ان کے اوپر جو ٹیئر گیسنگ کی یا ڈی چوک میں کی، اور لبرٹی، لاہور لبرٹی چوک میں تو فیملیز آئی ہوئی تھی، ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ انہوں نے کی. تو میں اپنے سپریم کورٹ سے میں انصاف چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب پرامن احتجاج کیا تو کیا یہ ہمارا حق تھا یا نہیں تھا؟ جب فضل الرحمان جی سوری غلطی ہو گئی. جب ڈیزل نے دو دفعہ اسلام آباد آ کے دھرنے دیے، اس کو بجائے اس کو روکنے کے، بجائے پکڑ دکڑ کرنے کے، میں نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنا کنٹینر دے دیتے ہیں، آؤ دھرنا کرو. جب بلاول وہ سندھ سے چلا کمپن کو ٹانگنے کے لیے، تو کیا ہم نے اسے روکا؟ کیا ہم نے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ پیش کی؟ بلکہ میں نے کہا کہ اگر چاہیے تو ہم آپ کے لیے کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. کتنی دفعہ یہ چوروں کے ٹولے نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی. کتنی دفعہ انہوں نے صرف مظاہرے کیے کہ جی ہم نے گورنمنٹ گرانی ہے. کبھی میں نے ان کو روکا، کبھی ہم نے کوئی رکاوٹ، کبھی پکڑ دکڑ کی، کبھی کوئی FIR کاٹی، کبھی آنسو گیس چلائی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک طرف سنیں، پہلے ہم نے وہ مراسلہ، وہ لیٹر دیا، ہم نے وہ لیٹر دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہم نے وہ لکھا، پارلیمنٹ میں رکھا، اسپیکر کو بتایا، جس میں واضح ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، اور یہ میر جعفر اور میر صادق اس کا حصہ تھے اس سازش کا. تو پہلے تو یہ سازش ہوتی ہے اور ساری قوم کے سامنے لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں جو اس سازش کا حصہ ہوتے ہیں. ایک تو پہلے ایک پاکستانی قوم سے یہ ظلم ہوتا ہے کہ باہر کی حکومت ہماری گورنمنٹ سازش کر کے گرا دی ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑا ظلم کہ ہمارے اوپر جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جو ضمانت پہ تھے، ان کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنا ظلم اگر کسی قوم سے ہو تو کیا ہمارا یہ حق بھی نہیں تھا کہ ہم پرامن احتجاج کرتے؟ جب یہ کر سکتے ہیں، ہمارے دور میں کیے، تو کیا ہمیں اتنی اجازت نہیں تھی؟ اور وجہ میں آج آپ کو بتا دوں، میں سپریم کورٹ سے، اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج انصاف چاہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے. میں اپنی جو میں نے سین دیکھے ہیں، جسٹس ناصرہ اقبال
علامہ اقبال کے بیٹے کی بیوہ جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں گھسے پولیس، اگر جسٹس ناصرہ اقبال اگر اس کے گھر میں جا سکتے ہیں تو کون اس ملک میں سیف رہے گا؟ کون ہے جو اس ملک میں جس کی جان اور مال کی حفاظت کی حکومت کرے گی؟ اس کے بعد جو میں نہیں بھول سکتا وہ ایک میجر ریٹائرڈ میجر کی بیوی اور اس کی 10 سال کی بیٹی، اس کا حال دیکھنا تھا۔ ان کے گھر 2 بجے گھسی پولیس، اور وہ بیچاروں جو وہ 10 سال کی لڑکی کا سوشل میڈیا پہ چل رہا، اور پھر وہ جو پولیس والا جو ایک ریٹائرڈ فوجی نے جو اس کے گھر میں گھس گیا، اس نے اس کو شہید کیا، اس کی فیملی کو بھی یہ جواب دے۔ کون صبح کے 2 بجے کسی کے گھر میں وارنٹ کے بغیر چلا جاتا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ وہ ڈاکو آ رہا ہے یا وہ کوئی پولیس والا ہے جب وارنٹ ہی نہیں ہے؟ کون وہ پولیس والے کے خاندان کو انصاف دے گا؟ کس نے آرڈر دیا تھا یہ؟ اور میں آج آپ کو بتاؤں، یہ جو امپورٹڈ کرپٹ حکومت ہے، کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے، یہ چن کے کرپٹ آفیسرز کو لے کے آتے ہیں، جس طرح اسلام آباد کے آئی جی کو لے کے آئے ہیں۔ اس کو سزا ہونی تھی، اس کو سزا ہونے والی تھی، کیونکہ وہ خود ایک مجرم ہے۔ شہباز شریف، اس نے ایک مجرم کو یہاں آئی جی بنا دیا اسلام آباد کا۔ اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں، اور میں اپنی عدلیہ سے آج پھر کہتا ہوں کہ اپنے ایف آئی اے کو بچائیں، کہ ایف آئی اے کا کبھی کوئی آفیسر آگے سے طاقتور کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا اگر اس کا وہ حال ہوگا جو ڈاکٹر رضوان اور جو دوسرا انویسٹیگیٹنگ آفیسر اصغر، جو ان دونوں سے کیا ہے انہوں نے، شریف مافیا نے۔ میں اپنی عدلیہ سے چاہوں گا کہ آگے سے کوئی بھی اس ملک میں پرامن احتجاج کرے، وہ اس کا حق ہے، اس کا جمہوری حق ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ اگر ہم آ کے سمجھیں کہ پاکستان سے ظلم ہو رہا ہے، اور جتنا ظلم ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت سے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جب چاہے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ جو آپ نے ہمارے لوگوں سے کیا، جو آپ نے پاکستانیوں سے کیا، جو وہ ہماری تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، عام پاکستان کے شہری تھے، جن کے اندر ایک غصہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی خودداری، ہمارے ملک کی انڈیپینڈنس، ہمارے ملک کی سوورنٹی، اس کو جس طرح تباہ کیا گیا، ہم سارے ملک میں، چاہے وہ ہماری جماعت میں یا نہیں، ساروں کو آج غصہ ہے۔ تو میں اپنی عدلیہ کی طرف